متفق علیہ حدیث ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا، یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم، کہ نبی علیہ السلام نفلی روزے کثرت سے رکھتے تھے یہاں تک کہ ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کبھی روزہ نہیں چھوڑیں گے، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولُ لَا يَصُومُ، اور پھر روزہ نہ رکھتے تھے نفلی روزوں کے حوالے سے یہاں تک کہ ہم یہ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کبھی روزہ نہیں رکھیں گے۔ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان، اور نبی علیہ السلام کو پورے مہینہ روزہ رکھتے ہوئے میں نے کبھی نہیں دیکھا سوائے رمضان کے، کہ رمضان کے روزے تو فرض ہیں اور پورے مہینے کے روزے رکھنے ہیں، اس کے علاوہ کسی بھی مہینے میں مکمل مہینے کے روزے نبی علیہ السلام نے نہیں رکھے ہیں، نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور فرمایا وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ، اور شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی مہینے میں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو نفلی روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، دیگر مہینوں میں 3 روزے رکھا کرتے تھے، جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، پیر کا روزہ رکھتے تھے، جیسا کہ اس کے احادیث سے ثابت ہے، اور شعبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وقال تعالى في مقام آخر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو تنہا اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی لا شریک ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اپنی تمام صفات میں بھی لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ انسانوں اور جنوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے آسمان سے کتابیں نازل کی ہیں اور اپنے پیارے بندوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کتابوں کا سلسلہ قرآن مجید قرآن حمید پر مکمل فرمایا ہے، رسولوں کا سلسلہ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام ہو محسن انسانیت، ہادی عالم، امام اعظم، امام الرسل، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ مختصر صلاۃ کے بعد عزیز بھائیوں، سورۃ الذاریات سے ایک آیت مبارکہ اور سورۃ الحجر کی چند آیتیں آپ کے سامنے ہم نے تلاوت کی ہے، اور رسول کریم رحمۃ للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے افلا اکون عبدا شکورا۔ ان آیات اور احادیث کی روشنی میں مختصر بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق بیان کرنے کی، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو بدعات اور خرافات سے اور اسی طرح شرکیات، ہر قسم کی نافرمانی سے اللہ رب العالمین ہمیں بچائے۔ محترم سامعین اکرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں نفلی روزے رکھنے کی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام نفلی روزے اس مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس سنت پر عمل کرنے والے لوگ بہت کم ہیں، اور جو بدعات اور خرافات کرنے والے ہیں وہ بدعات پر زیادہ سے زیادہ عمل کرتے ہیں، انہیں اجر و ثواب کا کام سمجھتے ہیں، حالانکہ اصل کام تو یہ ہے کہ انسان وہ کام کرے، وہ عمل کرے جو عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبان کے مہینے میں جو عمل ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھا کرتے تھے، جیسا کہ متفق علیہ حدیث ہے عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا، یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم، کہ نبی علیہ السلام نفلی روزے کثرت سے رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کبھی روزہ نہیں چھوڑیں گے، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولُ لَا يَصُومُ، اور پھر روزہ نہ رکھتے تھے نفلی روزوں کے حوالے سے، یہاں تک کہ ہم یہ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کبھی روزہ نہیں رکھیں گے۔ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم استقبل صیام شہر الا رمضان، اور نبی علیہ السلام کو پورے مہینہ روزہ رکھتے ہوئے میں نے کبھی نہیں دیکھا سوائے رمضان کے، کہ رمضان کے روزے تو فرض ہیں اور پورے مہینے کے روزے رکھنے ہیں، اس کے علاوہ کسی بھی مہینے میں مکمل مہینے کے روزے نبی علیہ السلام نے نہیں رکھے ہیں، نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور فرمایا وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ، اور شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی مہینے میں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو نفلی روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، دیگر مہینوں میں 3 روزے رکھا کرتے تھے، جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، پیر کا روزہ رکھتے تھے، جیسا کہ اس کا حدیث سے ثابت ہے، اور شعبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ احادیث میں پورے مہینہ روزے رکھنے کا بھی ذکر ملتا ہے نبی علیہ السلام کے حوالے سے، جیسے کہ سنن ابی داؤد میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان۔ یہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام شعبان کے پورے روزے رکھا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد رمضان کے فرضی روزے رکھا کرتے تھے، یعنی یہ 2 مہینے پے در پہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ شعبان کے روزے تو نفلی ہوتے تھے اور رمضان کے وہ فرضی ہیں۔ بہرحال حدیث میں یہ بھی صراحت موجود ہے کہ شعبان کے پورے مہینہ روزہ رکھنے کی بات اور اس کی جو وضاحت ہے وہ یہ ہے کہ آخری 1-2 دنوں میں روزہ نہ رکھتے تھے، جیسا کہ یہ بات بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اور پورے روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نبی علیہ السلام شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ تو کوئی شخص اگر شعبان میں روزے رکھنا چاہے، نفلی روزے، بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھے اور آخری دنوں میں روزہ رکھنے سے اجتناب کرے، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی صحیح حدیثوں میں یہ بات موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے پھر شعبان کے آخری دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمائے ہیں، تاکہ انسان پھر رمضان کے جو فرضی روزے ہیں اس کے لیے مستعد رہے، قوی رہے، کمزور نہ بنے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، قال لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1914۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی بھی شخص رمضان کے روزوں کے ساتھ شعبان کے روزے نہ ملائے، مطلب یہ ہے کہ شعبان کے وہ نفلی روزے رکھ رہے ہیں یہاں تک کہ پورے روزے رکھ لیں اور پھر اس کے بعد رمضان کے روزے شروع ہوتے ہیں، تو ان کو نہ ملائے۔ مطلب یہ ہے کہ شعبان کے آخری دنوں میں روزہ نہ رکھے تاکہ پھر وہ رمضان کے روزوں کے لیے قوی ہو، مستعد ہو اور کوئی کمزوری نہ پائے۔ الا ان يكون رجل كان يصوم صومه، ہاں سوائے اس شخص کے جس شخص کو عادت ہو، روحانی قوت اس میں زیادہ ہو اور ان دنوں میں بھی وہ روزہ رکھتا ہو تو وہ رکھ سکتا ہے۔ تو شعبان کے مہینے میں نفلی روزے صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ پھر عام امت کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اگر شعبان میں روزہ رکھنا چاہے، جیسا کہ روحانی لحاظ سے زیادہ قوی نہ ہو، کمزور ہو، تو اس کو چاہیے کہ شعبان کے نصف اول میں روزے رکھے اور نصف آخر میں روزے نہ رکھے۔ شعبان کے جو 15 دن اول کے ہیں اس میں روزے رکھے اور بعد والے جو دن ہیں اس میں روزہ نہ رکھے، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1651 ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يجيء رمضان، کہ جب شعبان کی نصف تاریخ آ جائے، یعنی نصف شعبان مکمل ہو جائے، اس کے بعد کوئی روزہ نہ رکھے یہاں تک کہ رمضان کے روزے آ جائے، پھر رمضان کے فرضی روزے رکھیں گے۔ تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور یہ عام جو ہے امت کے لیے حکم ہے۔ نبی علیہ السلام کو شعبان کے پورے روزے رکھتے تھے، جیسا کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ تو شعبان کے پہلے نصف میں نفلی روزے زیادہ سے زیادہ رکھنے چاہیے۔ پھر بھی اگر کسی میں روحانی قوت زیادہ ہو، مستعد ہو، قوی ہو، روزہ رکھنے سے وہ اپنے اندر کمزوری محسوس نہ کرتا ہو تو پھر وہ آخری نصف میں بھی روزے رکھ سکتا ہے، لیکن پھر یہ ہے کہ آخری جو تاریخ ہے شعبان کی 29 تاریخ اور 30 تاریخ، اس کے پھر روزے نہ رکھے تاکہ پھر یہ رمضان کے روزوں کے ساتھ ان کی جو ہے ملاوٹ نہ ہو، نہ مل جائے۔ تو بعض لوگ شعبان کی آخری تاریخ میں پھر احتیاطاً روزے رکھ لیتے ہیں کہ کیا پتہ رمضان ہو یا نہ ہو، تو پھر اس طرح روزے جو ہے نہیں رکھنے چاہیے احتیاطاً۔ پھر اسی طرح شعبان میں جو مسئلے ثابت ہیں
پہلا مسئلہ تو یہ ثابت ہے کہ نفلی روزے رکھنا ثابت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ بدعات اور خرافات کرتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ان بدعات سے توبہ طائب ہو جائیں اور جو بات ثابت ہے اس پر عمل کریں، اور دیگر عام مومنوں کو بھی چاہیے کہ ہر قسم کے بدعت اور خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ شعبان کی جو 15ویں رات ہے، اس حوالے سے بھی بہت ساری بدعات لوگوں میں جو ہے پائے جاتے ہیں، بہت سے لوگ اس میں جو ہے مبتلا نظر آتے ہیں۔ اس میں جو بات ثابت ہے ہم یہی کہتے ہیں کہ جو بات قرآن مجید سے ثابت ہو، جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہو، ہم وہ مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ لیکن جو بات قرآن مجید میں نہ ہو، جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ میں موجود نہ ہو تو نہ ہم اس کو مانتے ہیں نہ اس کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں انہیں بھی ہم کہتے ہیں کہ ان بدعات اور خرافات سے اور اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آ جائیے، قرآن و حدیث کی طرف آ جائیے، قرآن و حدیث پر عمل کریں۔ تو جو بات نصف شعبان کے حوالے سے ثابت ہے وہ یہ ہے، جتنی بھی بات ثابت ہے ہم وہ مانتے ہیں، صحیح احادیث میں ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام 15ویں شعبان کی رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کو، تمام مخلوق کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور پھر سب کی مغفرت کر دیتا ہے، سبحان اللہ، سوائے مشرک اور کینہ پرور کے۔ طبرانی سے ابن حبان اور بہقی میں حدیث ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے السلسلۃ الصحیحہ میں اس کو درج کیا ہے، حدیث نمبر ہے 1144۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان، کہ نصف شعبان کو اللہ سبحانہ و تعالی پوری مخلوق کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے، سبحان اللہ، فیغفر لجمیع خلقہ، پھر تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے، الا لمشرک او مشاہن، سوائے مشرک اور مشاہن کے۔ مشرک وہ ہیں جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرتا ہو یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، تو مشرک کی مغفرت نہیں، اور مشاہد وہ ہیں جو اپنے مسلمان بھائی سے اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، دشمنیاں جو پالتا ہے، اس کی مغفرت نہیں، اور جو شرک میں مبتلا ہے اس کی مغفرت نہیں، جیسا کہ احادیث میں اور قرآن مجید میں یہ بات ثابت ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ بے شک اللہ رب العالمین اس بات کو معاف نہیں فرماتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے اللہ رب العالمین معاف فرما دے بغیر توبہ کے ہی۔ ہاں، شرک توبہ سے جو ہے اس کی معافی ہے، جتنا بھی بڑا گناہ ہو، کفر ہو، شرک ہو، جتنا بھی بڑا گناہ ہو، اگر انسان اس سے توبہ طائب ہوتا ہے اور صراط مستقیم پر چلنے لگتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بغیر توبہ کے شرک اور کفر کے لیے معافی نہیں ہے۔ اس سے کم درجے کے گناہ ہو اس کے لیے اللہ رب العالمین چاہے تو معاف فرما دیتا ہے، اور فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، یقیناً وہ گمراہ ہوا، بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہوا، بڑا گمراہ ہوا وہ شخص جو اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ تو انسان کو تو چاہیے کہ اس میں اپنے آپ کو شرک سے پاک رکھے ہمیشہ ہمیشہ، اور اسی طرح اپنے آپ کو بغض و عداوت اور دشمنیاں پالنے سے پاک رکھے،
اپنے دل کی صفائی کرے، اپنے آپ کو شرک اور گناہ پروری سے پاک رکھتا ہے تو نصف شعبان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مخلوق کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ طبرانی ابن حبان بہقی میں حدیث ہے فَيَغْفِرُ لِجَمِيعَ خَلْقِهِ، تمام مخلوقات کی مغفرت فرما دیتا ہے إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاهِدٍ، سوائے مشرک اور مشاہد کے، کہ اس کے لیے کوئی مغفرت نہیں سوائے توبہ کے، کہ وہ توبہ کر لے تو پھر اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ انسانوں کو تو چاہیے، امت کو چاہیے کہ اپنے آپ کو شرکیات سے، خرافات سے، بدعات سے پاک رکھے، دور رکھے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ نہ شرک سے بچتے ہیں، نہ دشمنیاں پالنے سے باز آتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہوگی، اور پھر اس میں قسم قسم کے بدعات اور خرافات پر عمل کرتے ہیں۔ تو جو بات ثابت نہیں وہ ہم نہیں مانتے۔ قبرستانوں میں جاتے ہیں، وہاں جو ہے قسم قسم کے بدعات پر عمل کرتے ہیں، اور شرک کے کام بھی کرتے ہیں، جو واضح شرک ہے وہ کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ دین میں ثابت ہے۔ تو دین میں جو بات ثابت ہوگی وہ قرآن مجید میں ہوگی، وہ بات صحیح احادیث میں موجود ہوگی۔ اگر قرآن اور حدیث میں جو بھی بات ثابت ہے وہ تو پھر ماننا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، لیکن جو ثابت نہ ہو اس پر ہرگز عمل نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نفلی روزے رکھیں گے یہ ثابت ہے، آپ اپنے آپ کو شرک سے بچائیں گے اور بغض و عداوت کو ختم کریں گے تاکہ آپ کی مغفرت ہو جائے تو یہ ثابت ہے۔ پھر نصف شعبان میں پھر قبرستانوں میں جانا، وہاں پہ بدعات اور شرکیات کے کام کرنا، وہ کہاں کے ثابت ہے؟ پھر جو ہے صلاۃ حلفیہ کے نام سے ایسی نمازیں پڑھنا جو نہ قرآن میں ثابت ہے نہ حدیث میں ثابت ہے۔ تو جو بھی نماز ہو وہ قرآن سے ثابت نہ ہو، صحیح حدیث سے ثابت نہ ہو، تو وہ نماز نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں وہ نماز قابل قبول ہے جو قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہو۔ اس کے علاوہ جو نبی علیہ السلام سے، جو رحمت للعالمین سے، محبوب رب العالمین سے ثابت نہ ہو، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت نہ ہو، بعد میں لوگوں نے ایجاد کیا ہو کہ یہ صلاۃ حلفیہ ہے، یہ صلاۃ الرغائب ہے، یہ فلاں صلاۃ ہے، یہ فلاں صلاۃ ہے، تو جو صحابہ کرام سے اور نبی علیہ السلام سے ثابت نہ ہو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، وہ بدعت ہیں، مردود ہیں۔ اعمال تو وہ ہونے چاہیے کہ جس میں شرائط پائے جاتے ہوں قبولیت کے، جس میں آداب پائے جاتے ہوں۔ ان آداب میں سے، ان شرائط میں سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ پاک ہو، شرکیات سے، خرافات سے، لغویات سے، صحیح عقیدے والا ہو۔ عقیدہ توحید کے ساتھ آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کا عمل قابل قبول ہے، لیکن اگر آپ کا عقیدہ توحید کا نہیں، آپ کے عقیدے میں شرک ہے، تو پھر جتنے بھی بڑے اعمال آپ چاہے کر لیتے ہیں تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ پہلا شرط عقیدہ توحید کا ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس میں اتباع سنت ہو عمل میں، آپ کا عمل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، عقیدہ توحید کے ساتھ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، کسی بھی امام کے مطابق نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز قابل قبول ہے۔ لیکن اگر کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کو صحیح نہیں سمجھتا اور بعد میں آنے والوں کے طریقوں کو صحیح سمجھتا ہے تو اس کے اعمال ضائع ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے عمل میں اخلاص ہو، اللہ کی رضا کے لیے آپ کا عمل ہو۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو حرام کاموں سے اور حرام کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، آپ حرام نہیں کھاتے تو آپ جو عمل کریں گے انشاءاللہ وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہو۔ اور کسی انسان کا کھانا پینا حرام کا ہو، اس کا لباس حرام کا ہو، اور دیگر جو ہے ضروریاتی زندگی اس کے پاس ہو، سارے حرام کے ہو، تو اس کے اعمال کہاں قابل قبول ہوں گے، کہاں قبول ہوں گے؟ جیسا کہ صحیح احادیث میں یہ بات ثابت ہے کہ ایک شخص کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، اڑنا حرام کا، اور پھر وہ دعائیں کرتا ہے یا رب کہتا ہے، سفر میں ہے، اور اسی طرح
دیگر جو باتیں ہیں کہ جس میں انسان عاجز نظر آتا ہے اور قبولیت کے لیے وہ خاص عوامل میں سے ہوتے ہیں، لیکن ان تمام کے باوجود اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی کیونکہ اس کا کھانا پینا حرام کا ہوتا ہے۔ تو جو بھی عمل ہو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں قبولیت کے شرائط پائے جاتے ہیں یا نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں، صحابہ کرام سے ثابت ہے یا نہیں، پھر مجھ میں اخلاص ہے یا نہیں، پھر نبی کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں، میرا عقیدہ کیسا ہے، ان باتوں کو دیکھنا چاہیے۔ پھر جو بھی عمل کریں گے ثابت ہو قرآن سے حدیث سے، انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعائیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قبول اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں مردود اعمال سے بچائے، ہر قسم کے بدعات اور خرافات سے بچائے۔ آمین وآخر دعوانا